بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار اصحاب اکرام آپس میں یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ زبان عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام کرنا ناممکن ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ الف وہ حرف ہے جس کے بغیر زبان عرب میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس محفل میں حضرت امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ فوراً ممبر پہ تشریف لے گئے اور فی البدیہہ ایک ایسا عالیشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہیں پر بھی حرف الف استعمال نہیں ہوا۔ آپ نے بہت بار یہ ترجمہ پڑھا اور سنا ہوگا، جس سے خطبے کی معنویت کا اندازہ تو ہوا ہوگا، لیکن متن کی خوبصورتی عربی میں دیکھ کر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آج ایک ایسا ہی ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں جس میں کہیں پر بھی ترجمے میں بھی حرف الف کو استعمال نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس خطبے کی فصاحت و بلاغت کے ذریعے ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، حمد ہے بحضور معبود برحق، وہ ہستی کہ جس کے کرم وجودت میں عظمت ہے، جس کی نعمتوں میں مختلف رنگ ہیں، جس کے غضب پر رحمت کو فوقیت ہے، وہ کہ جس کے کلمے کی تکمیل ہوئی، وہ کہ جس کی مشیت کی حکومت ہے، وہ ہستی جس کی حجت بلیغ ہے۔ یہ حمد و تسبیح ویسے شخص کی طرف سے ہے جو ربوبیت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو عبودیت میں منکسر ہے، جو ہر منکر سے منکر ہے، جو عقیدہ توحید میں متفرد ہے، کہ جس نے ہمیشہ سرزنش سے پہلے بخشش کی طلب کی۔ بروز محشر جب بیوی بچے سبھی رخ پھیر لیں گے، تب میری نظر بس کریم کے کرم پر ہوگی۔ میرے رب کریم، مجھے تیرے حضور سے ہی مدد کی طلب بھی ہے، تجھی سے رشد و رہبری کے لیے ملتمس ہوں۔ عقیدہ بھی تجھ پر ہے، محور توکل بھی تو ہی ہے۔ میرے یہ سبھی دعوے بس یوں ہی نہیں، کیونکہ میں شہید بر منزل شہود ہوں، پس خلوص سے لبریز مومن کی مثل مجھے تیری تفرید پر یقین ہے۔ یہ دعوی توحید تشکیک سے بری مومن کے دعوے کی طرح ہے۔ تیری حکومت میں کوئی شریک ہے نہ صنعت میں، بلکہ وحدت کی بلندی تو وہ ہے کہ کسی مشیر و وزیر تک کی ضرورت نہیں۔ وہ سمدیت جسے نہ ضرورت معین و نصیر ہے، نہ کوئی طلب مدد و نظیر ہے، جس نے علم ہوتے ہوئے بھی مخلوق کے عیوب پردوں میں مخفی رکھے۔ علم وہ کہ ہر خفی شے درجہ ظہور پر ہے، حکومت وہ کہ ہر ممکن وجود مغلوب ہے، مگر لغزش کے لیے بخشش ہمہ وقت موجود ہے، جس کے فیصلے عدل، تکرم اور تفضل پر مبنی ہیں۔ وہ لم یزل و لن یزول ہے، یعنی وہی مقدم ہے، وہی مؤخر ہے، کوئی شے بھی جس کی مثل نہیں بن سکتی۔ وہ قدیم ہر موجود سے پہلے ہے، جس کی ربوبیت معزز ہے، جس کی تمکنت میں عزت ہے، جس کی بلندیوں میں تقدس ہے، جس کے علو ہستی میں تکبر ہے، وہ کہ جس پر کوئی نظر محیط نہیں ہو سکتی، وہ جو قوی ہے، محفوظ ہے، بصیر و سمیع ہے، رعوف و رحیم ہے۔ وہ ہستی کہ جس کی توصیف و وصف مخلوق کو عجز پہ مجبور کر دے، وہ ہستی کہ جس کی نعت گوئی ممکن ہی نہیں، وہ کہ جس کے بعد ممتنع تقرب نہیں، نہ ہی قربت میں بعد کی نفی۔ وہ رب رحیم و کریم جو مدعی کے لیے ہمیشہ مجیب و رزق کنندہ ہے، وہ کہ جس کے لطف خفی ہیں مگر گرفت قوی، رحم وسیع ہے مگر عقوبت کرب سے بھری، جس کی رحمت میرے لیے خلد بری و جنت ہے، جس کے غضب میرے لیے پردرد جہنم۔ میں شہید ہوں بعثت محمدیہ پر، وہ محمد جو مخلص ترین عبد ہے، جو نبی بھی ہے رسول بھی، مصطفیٰ بھی مجتبیٰ بھی، جو خلیل بھی حبیب بھی۔ محمد مصطفیٰ کی بعثت رب جلیل نے بہترین وقت و برمحل دور فطرت میں کی، یوں رسول رعوف و رحیم بندوں پر سبب رحمت بنے،
پھر یہی حضرت وسیلہ ختم نبوت بنے۔ نبی کریم کے ذریعے حق نے مخلوق پر حجت پوری کی۔ حضور رنج و تکلیف سہتے مگر واعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے۔ ہر مومن کے لیے رؤوف و رحیم بنے رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور رحیم تھے، سخی بھی تھے، رضی بھی، ولی بھی تھے، ذکی بھی۔ حضور کی مقدس ہستی پر رب غفور و رحیم کی طرف سے نزول رحمت و تسلیم بھی ہو، تعظیم و کرم و برکت بھی۔ بے شک وہی قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ رب لم یزل کی طرف سے میری وصیت ہے، خود میرے نفس کے لیے پھر ہر موجود کے لیے بھی۔ سنو یہ ذکر سنت رسول ہے، وہ مسکن ڈھونڈو جس میں قلوب مطمئن ہوتے ہیں، وہ خشیت طلب کرو جس سے گریہ ممکن ہو، وہ تقویٰ رکھو جو سبب بخشش ہو، لیکن ذہن نشین رہے کہ یہ سب مصیبت کے دن سے پہلے کر لو، کیونکہ تب وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کی نیکیوں میں وزن ہے، نہ کہ وہ لوگ جن کی پشتیں بدی سے لدی ہوئی ہیں۔ رب جلیل سے کچھ طلب کرو تو نفس کو ذلیل کر کے طلب کرو، لوگو شکر کرو تو خضوع سے کرو، توبہ کرو تو خشوع سے کرو، کمتر ہو کے طلب کرو، شرمندگی سے طلب کرو، فقیروں کی طرح طلب کرو۔ سنو مرض سے پہلے صحت کو، ضعیفی سے قبل عمر نوخیز کو، غربت سے قبل دولت کو، مصروفیت سے قبل فرصت کو، سفر سے قبل حضر کو، یعنی موت سے قبل زندگی کو ہر شخص غنیمت سمجھے۔ ذہن نشین رہے وہ وقت جب تم کمزور ہوگے، بوڑھے ہوگے، کسی مرض میں پڑے ہوگے، سن رسیدہ کر دیے گئے ہوگے، کہ جب طبیب مرض جھیلتے ہوئے ضعیف سے معذرت کر لیں گے، تیرے دوست بھی رخ پھیر لیں گے، عمر ڈھل چکی ہوگی، عقل کمزور پڑ رہی ہوگی، حتیٰ کہ تجھے خبر ہوگی کہ کچھ پل میں زندگی ختم ہونے کو ہے، مضمحل بدن پر نزع کی شدت ہے، قریبی بھی موجود ہیں تو غیر بھی پہنچ گئے، چشم میں منظر منجمد ہو گئے، نظر کی سنگت چھوٹ گئی، جبین پسینے سے تر ہے، حتیٰ کہ گردن ڈھلک چکی ہے، سسکی سکوت میں بدل گئی ہے، نفس خود پہ نوحہ گر ہے، بیوی رو رہی ہے تو لحد کھد رہی ہے، بچوں پر یتیمی کے لمحے ہیں، دوست بچھڑ گئے، قبیلہ بھی رخ پھیرے ہوئے ہے، نہ چشم دیدن میں روشنی رہی، نہ گوش شنیدن میں کوئی صوت، دست و پیر سیدھے کر دیے گئے، جسم پر کپڑے تک نہ چھوڑے گئے، میت غسل کے لیے بھیج کے در بند کر دیے گئے، خشک ہونے کے بعد تختے پر موجود بدن کفن میں لپٹنے کو ہے، تھوڑی بھن چکی ہے، کفنی پہن لی، پگڑی بھی بھن گئی، صندوق میں لیٹ چکے، میت کندھوں پہ سفر کرتی ہوئی شہر قبور میں مدفن کے لیے رکھ دی گئی، پھر وہ تکبیر کہی گئی جس میں سجود نہیں ہوتے، تیرے رفیق رب جلیل سے تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے، حتیٰ کہ تیری میت خوبصورت گھروں سجے کمروں سے نکل کر کھدی ہوئی تنگ قبر میں پہنچ گئی، پھر تہبت سنگ بستہ سلے چنی گئیں، جس کی چھت پتھروں سے بنی ہے، جس پر گھڑے سے نکلی ہوئی مٹی پڑی ہے، قبر میں ریت بھر دی گئی ہے، دوست حلقۂ لحد کو پختہ کرنے لگے، پھر ذہنوں سے یہ لمحے بھی محو ہو گئے، تجھے تیرے ورثہ بھی وہیں چھوڑ دیں گے، جو کبھی تیرے ہمدم تھے، ہم مشرب تھے، ہم درد تھے، دوست بدل گئے، تیری میت قبر کی سپردگی میں ہے، جو وحشتوں کی مرہون منت رہے گی، جس میں حبس وحدت کی وہ شدت ہوگی کہ ملبوس قبر بدن میں گھلنے لگے، سر میں مغز پگھلنے لگے، گوشت سڑنے لگے، لہو خشک ہونے لگے، حتیٰ کہ ہڈی ریزہ ریزہ بکھرنے لگے، یوم محشر تک یہی مقدور ہے، مگر جب سور پھونکنے سے زندگی لوٹے گی تو مخلوق قبر سے نکل کر فرش محشر پہ پیش ہوگی، قبروں کے منہ کھل چکے ہوں گے، دلوں میں بھید پوشیدہ نہ رہیں گے، سبھی نبی سبھی صدیق و شہید موجود ہوں گے، فیصلے رب قدیر و خبیر و بصیر کے دست قدرت میں ہوں گے، کتنے بین دم توڑنے لگیں گے، پرہول منظر دیکھ کتنی حسرتیں گھٹ کے مرنے لگیں گی، یہ پیشی رب جلیل و جمیل کے حضور ہوگی، جسے ہر چھوٹے بڑے کے کبیرہ اور صغیرہ معلوم ہے، وہ سخت گھڑی ہے کہ جس میں مخلوق پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، تنفس میں گھٹن ہوگی، مگر نوحہ گر محروم رحم رہیں گے،
چیخیں عبث ہوں گی، عذر قبول نہ ہوں گے، تیرے کرتوت منکشف ہوں گے، دفتر عمل کھلیں گے تو سبھی دیکھیں گے، چشم نظروں کے برعکس بولے گی، ظلم کے فعل پر دست عمل خود مہر ثبت کریں گے، جرم میں پیش قدمی پر خود پیر ثبوت دیں گے، فروج شہوتوں کی قصہ گوئی کریں گی، جلد لمس کی خبر دے گی، گردن میں توق لٹک رہے ہوں گے، تم ہتکڑیوں میں دست بند ہوگے، پھر تمہیں فرشتے سوئے جہنم گھسیٹیں گے۔ یہ کشمکش بہت کبیدہ و رنجیدہ کرے گی، کیونکہ جہنم میں غضب و قہر ہے، مگر پینے کے لیے کھولتے ہوئے مشروب، چہرے جھلس رہے ہوں گے، چمڑے پگھل رہے ہوں گے، فرشتے گرم لوہے کے کوڑوں سے مزید زخم دیں گے، چمڑی جھلس گئی تو نئی جلد سے بدل دیں گے، وہ بین کریں گے مگر جہنم کے دروغے رخ پھیر لیں گے، وہ چیخیں گے لیکن یہ توجہ نہ دیں گے، نہ ختم ہوتی زندگی ہمیشہ شرمندگی میں گزرے گی۔ بس ہم رب کریم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برے رستے سے محفوظ رکھے، ہمیں مغفرت کے لیے ویسے فرد کی طرح جستجو کرنی ہے جسے بخشش میسر ہو چکی ہو، میری عرض کے لیے وہی ولی و مستجیب ہے، میرے مطلوب کے لیے وہی منجی و مجیب ہے، جو لوگ رب جلیل کی تعذیب سے محفوظ رہے وہ کریم کی عزت کے صدقے جنت میں ہوں گے، جس جگہ کی زندگی میں ہمیشگی ہے، جس جگہ مضبوط محل ہیں، جس جگہ حور عین کی زوجیت نصیب ہوگی، جنت کے نوعمر لڑکے ہر وقت گھیرے رہیں گے، جس جگہ کبھی میں کے دور چلیں گے تو کبھی مسکن قدوسیت میں سکونت ہوگی، کبھی نعمتوں میں کروٹیں لیں گے تو کبھی تسنیم سے سیر ہوں گے، وہ لوگ چشمہ سبیل کے گھونٹ پئیں گے کہ جس میں زنجبیل کی مہک ہے، حتیٰ کہ یہ میں مشک و عنبر کی مہروں میں سربند پیش ہوگی، یہ سب وقتی و چند روزہ نہیں بلکہ سب مسرت ہمیشگی رکھتی ہیں، سرسبز چمن کے بیچ تم وہ میں پیو گے جس میں نہ خشکی ہے نہ بھوجل پن، یہ مرتبے مومنین کے ہیں کہ جن کے دلوں میں رب جلیل کی خشیت ہے، جو معصیت سے خود کو روکے ہوئے ہے، غضب صرف منکرین کے لیے ہے، جو سرکشی میں جٹے ہوئے مشیت سے جھگڑ رہے ہیں، یہ حتمی فیصلے ہیں، یہ عدل پر مبنی حکم ہیں، لوگوں یہ حقیقت کے قصے ہیں، یہ منصوص وعظ و نصیحت ہے، یہی حکیم و حمید رب کی تنزیل ہے، جو قدسی روح کے وسیلے حق کی طرف سے قلب رسول میں محفوظ ہوئی، وہ رسول جو مہدی و رشید ہیں، رب جلیل کے مکرم و نیک بندے ہیں، ہر نبی و ملک کے بے حد درود رسول برحق پر، مجھے ہر عدو و لعین و رجیم کے شر سے حفظ رب علیم کی طلب ہے۔ مومنو اگر یہ ہو تو رب کریم کے لیے گریہ ہو، کچھ عرض کرو تو رب رحیم کے حضور عرض کرو، ہر مربوب ہم سب کے لیے بحضور رب غفور مغفرت طلب کرے کہ ہمیں بس وہ بہت ہے۔